على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. صدق الله العظيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض، اور تحقیق یقیناً اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، وما مسنا من لغوب، اور اس وقت کے پیدا کرنے کے باوجود تھکاوٹ نے ہمیں چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد کیجیے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کی غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، اور رات کو بھی، فسبح، اسی کی تسبیح کیجیے، وادبار السجود، اور سجدہ کرنے کے بعد بھی اسی کو یاد کیجیے۔ 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ بعد والی 2 آیات مبارکہ کا عنوان الگ ہے، پہلی کا مضمون الگ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ جو پڑھی گئی، اللہ کریم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کی تخلیق اللہ کریم نے 6 دن میں فرمائی ہے۔ اور اس میں آخر کا جو لفظ ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا اس سب کچھ کے پیدا کرنے کے باوجود بھی اللہ کو تھکاوٹ نام کی کسی چیز نے چھوا تک نہیں، آپ کے قریب سے بھی تھکاوٹ نہیں گزری، یعنی تھکنے کی جو کیفیت اور حالت بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اس میں آیت الکرسی میں اللہ کریم نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ تک اس کو نہیں آتی۔ ایسے ہی کسی کام کے کر کے تھک جانے کا اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ضمن میں بعض تفاسیر میں ایک روایت آتی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اس سوال کا صحیح جواب دیجیے، اگر آپ پیغمبر ہیں، کہ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کتنے وقت میں پیدا فرمایا؟ تو آپ نے اللہ کے ارشاد گرامی کے مطابق انہیں اس کی ساری تفصیل بتا دی کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کا سارا نظام پیدا فرمایا، اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں سب کو اسی عرصے کے اندر پیدا فرمایا۔ اور تخلیق کی ابتدا اللہ کریم نے اتوار کے دن سے فرمائی، اتوار کو زمین بنائی، اور پیر کو اور منگل کو اور بدھ کو اسی سے متعلق دیگر چیزیں اللہ کریم نے تخلیق فرمائی۔ جمعرات کو اور جمعہ کو اسی طرح اللہ کریم جمعہ کے آخری پہر تک زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اسی طرح بندوں سے متعلق، مخلوقات سے متعلق جتنی ضروریات ہیں ان سب کو، یہاں تک کہ
زمین کے ساتھ وابستہ جتنے غلے اناج فروٹ سبزیاں زمین کے اندر اوپر جتنی تخلیقات ہیں، پھر دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، نہروں کا نظام، یہ سارے کا سارا اللہ کریم نے اسی عرصے کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر چاند ستارے اور سورج کا نظام، پھر ہواؤں اور خلاؤں کا نظام، یہ سارا اللہ کریم نے اس عرصے کے اندر پیدا فرمایا۔ اور ہفتے کے دن سے پہلے 6 دن میں اس سب کو مکمل فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیل ان کو بتائی تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تفصیل تو بیان فرمائی مگر ساری تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ ہفتے کے دن ان سب کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے ہفتے کے دن آرام کیا۔ آپ کو یہ بات اپنی بری لگی، اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آرام کی ضرورت تو اس کو پیش آتی ہے جو کام کر کے تھکے۔ 6 دن میں زمین و آسمان اور اس کا سارا نظام پیدا فرمانے کے بعد تھکنا تو دور کی بات ہے، تھکاوٹ نے اللہ کریم کو چھوا تک نہیں ہے۔ جب تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آرام کا سوال ہی پیدا نہیں۔ آرام تو وہ کرے جو تھکے، تو تھکنے کی جو بندوں کی صفت ہے یہ اللہ کے لیے خوبی نہیں ہے، خامی ہے۔ بندوں کے لیے خوبی ہے، کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، جاگتا ہے تو سوتا بھی ہے، اس کو کام کے بعد آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اللہ جتنا مرضی نظام بنائے چلائے اس کو بالکل تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس زمین میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک روایت آتی ہے، اسرائیلی روایت ہے، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، پروردگار عالم تو نے اس ساری کائنات کے نظام کو کیسے سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ ایک برتن میں پانی بھرو اور اس کو ہاتھ میں اٹھائے رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے برتن ہاتھ میں پانی بھر کے اٹھائے رکھا، آخر کتنی دیر تک رکھے تھک گئے تو وہ ہاتھ تھکنے لگا تو پانی ڈولنے لگا، اس کے قطرے گرنے لگے۔ اللہ کریم میں تو تھک چکا، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا سنبھال کے رکھو اس کو، اور سنبھال کے رکھا۔ بلاخر پیغمبر تھے، پیغمبرانہ طاقت صلاحیت اپنی جگہ مگر بشری کمزوری اپنی جگہ۔ پیغمبروں کے لیے بھی تھکاوٹ ہے، پیغمبروں کے لیے بھی آرام کی ضرورت ہے، سارے نبی آرام کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو موسیٰ آپ نے اس برتن کو پانی کو اٹھایا، اس کو سنبھالے رکھا، آپ تھک گئے۔ میں نے جس طرح آپ نے برتن کو اٹھائے رکھا اس سے کہیں بہتر انداز میں ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے رکھا ہے۔ تم تو تھوڑی دیر میں تھک گئے، میں تو کبھی نہیں تھکتا، اور میں اس کی طرف سے ذرا نظر التفات توجہ ہٹا دوں تو سارا زمین و آسمان اور ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ ستارے جو لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے چھتوں پر بلب لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ستارے نظر آتے ہیں آپ کو رات کو، کہ کہیں لٹکے ہوئے نہیں، کہیں کوئی سہارا نہیں، ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، یہ جو پرندے فضا میں معلق ہیں، چل رہے ہیں، کھڑے ہیں، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں، پوچھو بتاؤ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اس کو کس نے تھاما ہے؟ بولو اللہ نے، اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایسے زمین کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، فضاؤں اور خلاؤں کے نظام کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، سمندروں کے دریاؤں کے نظام کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ جس دن اللہ ان کو سنبھالنا چھوڑ دیں گے، یا جس دن اللہ
ان کو نہیں سنبھالیں گے اپنی قدرت سے، اپنی مرضی سے، تو تب قیامت قائم ہوگی۔ ساری دنیا، زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکاوٹ کا اللہ سے کوئی تعلق ہے۔ اور اس نے زمین و آسمان کا یہ جو نظام 6 دن میں بنایا ہے، یہ ترتیب بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ ترتیب سے کام ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے اس سارے نظام کو پل بھر میں بنانا کوئی مشکل نہیں، اور اسی نظام کو پل بھر میں فنا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اس سے گھروں گنا زیادہ بڑا اور بہتر نظام پل بھر میں بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ ایسی طاقت والا، پاور والا، قدرت والا رب ہے، تو اس کی قدرت کو مان کر، سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔